بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ رضوان بھائی آپ نے پوچھا ہے صبر کے بارے میں، اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر کئی مقامات پر فرمایا ہے صبر کے بارے میں، اور اگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صبر کے بارے میں حکم بھی دیا ہے، تو اگر اللہ رب العزت خالق کائنات نے صبر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تو پھر صبر میں کوئی نہ کوئی تو ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس میں سے کوئی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی اہم چیز جو صبر ہے، اس کو اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید جیسی کتاب، پاک کتاب جسے ہم کہتے ہیں، جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری مقامات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا واصبر لحکم ربک۔ اللہ رب العزت ہر مقام پر صبر کے بارے میں فرمایا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو جنت تک لے جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی قطع تعلق کرتا ہے، تم کو بلانا چھوڑ دیتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان کو بلانا نہ چھوڑو، آپ ان کو اور زیادہ ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس کو سلام کرو۔ یہ اگر اس نے قطع تعلق کی ہے ہمارے ساتھ، اس نے ہمارے ساتھ صلح نہیں کی، تو ہم اس کے ساتھ پیار اور اخلاق کے ساتھ اور صبر کر کے ہم اس کے ساتھ رہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد تو یہ ہے کہ صبر کے بارے میں، صبر جو بندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت خالق کائنات خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال جو ہے، جب میں اس کو قیامت بروز حشر، قیامت کے دن جب میں اس کا حساب لوں گا تو مجھے شرم آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں اس کا حساب ایسے نہیں لوں گا کہ جب اس کو میں نے اپنے مال اولاد، جس بندے کو مال اولاد کی آزمائش میں ڈالا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب اس بندے نے اس کا صبر کے ساتھ استقبال کیا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جنت صبر سے ملتی ہے۔ اگر ہم ہر بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی طریقہ نہیں ہے، آپ نے بھی اتنی تکلیفیں سہی ہیں، ہر نبی جو آئے ان کی قوم نے اتنی ان کو تکلیف دی، ان کی تکلیف دی، تو انہوں نے بھی صبر کیا، تو اللہ رب العزت نے صبر کا انہیں اجر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفات آئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر تکلیف پر صبر کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا غزوہ احد میں گئے، اور واشی جو نامی تھا، کافر تھا پہلے، پھر اس نے کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہاتھ پر بیعت کر کے پھر مسلمان بھی ہو چکا تھا، لیکن جب مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، تو پھر جب غزوہ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے وار کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب واشی میرے سامنے آتا تھا تو میں وحشی کو، پھر وہ وحشی نہیں رہ گیا، جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ حضرت وحشی ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی کو کہا کہ جب تم آتے ہو میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا برا حال کیا غزوہ احد کے اندر، آپ کا مسئلہ کر دیا، آپ کا کلیجہ نکال کر آپ کے کان ناک سب کچھ کاٹ دیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ واقعہ ملا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا ماجرا بتایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے گڑ گڑا کر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے ایسی طاقت دے گا تو میں ایسے کافروں کا ایسا ہی حال کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر فوراً جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ کیا محبوب آپ صبر کیجئے، صبر کا دامن پکڑیے،
پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں حکم دے رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی ہے کہ ہر بندہ جو وہ صبر کرتا ہے اس کو صبر کے بدلے میں اجر ملتا ہے۔ تو آپ آج کے دور میں دیکھیں، آج کے دور کی بات کرتے ہیں، اگر ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں تو پھر جب ہمارے اوپر یہ یزیدی حکومت تھی تو آپ نے دیکھا تھا انہوں نے کیا ظلم و ستم کیا تھا، کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں اور غلاموں پر کیے تھے۔ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے صبر کیا تو پھر اللہ رب العزت خالق کائنات نے اس صبر کا اجر بھی دیا۔ آج آپ ان کا حال دیکھ سکتے ہیں، آج بالکل وہی، آپ ویسے ویڈیو ریکارڈ کر لیں، آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو اللہ رب العزت کے پیارے بندے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں پر اتنا ظلم و ستم کیا تھا، پھر انہوں نے صبر کیا اور اللہ رب العزت خالق کائنات نے ان کو اجر دیا۔